بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ سینٹ کی ایک کرسی لینے کے لیے ہمیں اللہ مشکل کشا کی آوازیں کو بھلا کر نعرہ حیدری یا علی کی صدا کو برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایٹ شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا خطبہ تھا۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے، جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے کیا وہ رب کو گالی نہیں دے رہا؟ جو یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بلند کرتا ہے کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے؟ نہیں علیہ وسلم۔ الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحابة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم يرشدونهم إلى الحق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم آج کی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری تقریر کی جانب اپنا رخ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم فضیلت شیخ توصیف الرحمان کو دعوت خطاب دیں، آپ حضرات کو ایک بار پھر یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور دعوت سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ان اداروں کے لیے اور ان اداروں کے ذمہ داران کے لیے اور علماء کرام کے لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں آپ تمام سے درخواست ہے کہ دعا کیا کریں، جن کی وجہ سے یہ مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں اور ہم لوگ دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان اداروں کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرات، گزشتہ درس میں اسی مسجد سے ایک آواز حق بلند ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی کے دبیز پردوں کو چیرتی ہوئی چلی گئی، کیونکہ ہمارا مقصد حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے ان حقائق سے آپ کو متعارف کرانا ہے جن کے اوپر گرد و غبار ایسے مبلغین نے ڈال دیا ہے جو اس دنیا میں امام معصوم کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔
ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ حق اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ کتاب و سنت کی فکر کو تعویل فاسد اور تقلید عامہ جیسی چیزوں سے پاک رکھنا ہماری جدوجہد ہے۔ ہم کسی شخص پر تنقید نہیں کرتے، البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اس اسلوب کو اخذ کرتے ہیں، اس اسلوب کو اپنائیں جو ہمارے اسلاف نے کیا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاوی میں نقل کیا ہے، محمد ابن بندار السباق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کسی کو ضعیف یا کذاب کہتے ہوئے میں اپنے اوپر ناگواری محسوس کرتا ہوں، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم چپ رہے اور میں چپ رہا تو جاہل کو صحیح اور غلط کے بارے میں کون بتلائے گا؟ اور بقول شاعر، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرمائے اور توفیق سے نوازتا رہے تاکہ وہ اس کے دین کی صحیح نشر و اشاعت کرتے رہیں۔ ہماری مجلس کے اگلے خطیب ہیں فضیلت شیخ توصیف الرحمان، اور آپ کا عنوان ہے تبلیغ دین اور گمراہ مبلغین۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اللہ عز و جل نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے، انسانوں اور جنوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے جنات کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت کا طریقہ کار وہ مبہم نہیں ہے، بلکہ مالک عز و جل نے اپنے انبیاء کو اتارا جنہوں نے عبادت کے طریقے بیان فرمائے۔ اب اللہ عز و جل کی عبادت اللہ کے رسولوں کے ذریعے پر، ان کے طریقے پر چل کر کی جائے گی۔ مالک اسی مقصد کو ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ موت و حیات کا یہ سسٹم، یہ نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ دیکھوں تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ انسان انبیاء سے آزاد ہو کر ہدایت کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی ہدایت انبیاء پر آتی ہے اور انبیاء اپنی امتوں کو سکھاتے ہیں، جسے قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تم پر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی تبع کی، جس نے انبیاء کے نقش قدم پر اپنے قدموں کو جمایا، قیامت کا دن ہوگا، نہ ان پہ غم ہوگا، نہ یہ پریشان ہوں گے۔ انہی کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے انبیاء کے راستے کو اپنایا۔ اس دعوت دین کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین جماعت ہو۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو، یہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے، اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
یہی تعلیمات ہم تک پہنچائی. بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت کا علم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیمات ہم تک پہنچائی. بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت کا علم ہو جائے، نبی کی ایک بات تمہارے تک پہنچ جائے، اس بات کو لے کر پھیلا دو، اس کو دوسروں تک پہنچا دو. یہ سوچ بصیرت سے خالی ہے کہ جامع کی ڈگری ہوگی تو آپ بیان کر سکتے ہیں، کسی مدرسے کی فراغت ہوگی تو آپ بیان کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے، آپ نے دین سیکھا ہے، کسی شیخ کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہے، آپ کو دین کی بات پہنچی ہے تو آپ کو بیان کرنے کا حق نہیں. یہ طریقہ انبیاء کا اور انبیاء کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں فَمِنَّا مَنْ عُلِّمَ السُّورَةَ، ہم میں سے وہ بھی تھا جس کو ایک سورت یاد تھی، وَالسُّورَتَانِ، جس کو دو سورتیں یاد تھی، وَالسُّنَنْ وَالْفَاتِحَةِ، جس کو کچھ سنتیں یاد تھی، جس کو فاتحہ یاد تھی. پھر ہم اپنے گھروں سے نکلے، جتنا دین ہم نے سیکھا اتنا دین ہم نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا. اس سے ملتا کیا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل، اس کے فرشتے، اس کے بندے، اس کی مخلوقات، آسمان والے، زمین والے، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ کے اندر، اللہ لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والے، لوگوں کو اچھی بات بتانے والے پر رحمت کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوقات اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں. دعوت دین کا مقصد کیا ہے؟ یہ دین کی ہم دعوت دیں کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ سارے لوگ نمازی بن جائیں، سارے لوگ حاجی بن جائیں، سارے زکوٰۃ دینے لگ جائیں، سارے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں؟ یہ دعوت کا مقصد نہیں ہے لوگوں. دعوت کا بنیادی مقصد اپنے ذہن میں ہمیشہ پختہ کر کے رکھنا، کبھی نہ بھولنا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. دعوت کا پہلا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی توحید کو سمجھا جائے، اللہ کی توحید کو عام کیا جائے، اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے. بس معاملہ ختم. لوگوں سے کہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کے لیے سجدے ہیں، جس کے لیے رکوع ہے، جس کے لیے ذبح ہے، جس کے لیے نذر ہے، جس کے لیے نیاز ہے، جس کے لیے قربانیاں ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جا رہا ہے، یہ طاغوت ہے. اللہ کی عبادت کرو اور اس طاغوت کا انکار کرو. مگر افسوس آج اکثر تبلیغ مبلغین کی، تبلیغ کرنے والوں کی سوچ اور انداز بدل گئے. وہ بنیادی نقطہ جس کو مالک کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے تو ہر امت میں رسول کو بھیج کر پہلی دعوت ہی یہ سکھائی تھی أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. وہ انداز بدل گئے. وہ توحید کی دعوت 2-2 گھنٹے کی تقریریں سن لیجئے، 3 دن کے اجتماع اٹینڈ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا خال نظر آئے گا. وہاں پر تبلیغ کی دعوت ہے، وہاں پر چلے کی دعوت ہے، وہاں پر سہروزے کی دعوت ہے، وہاں پر لڑنے اور مرنے کی دعوت ہے، زمینوں کو آزاد کرانے کی دعوت ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کی دعوت ہے، وہاں پر قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی دعوت ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں ہے، توحید کی دعوت نہیں ہے. اور ظلم در ظلم توحید کی دعوت بھی چھٹ گئی، توحید کے دشمنوں کو اپنے گلے بھی لگا لیا گیا. جلسہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اشتہار چھپتے ہیں. ہمارے اس اجتماع میں سب مذہبی اور سیاسی قائدین خطاب فرمائیں گے. خطاب فرمانے آتے ہیں مفتی منیب الرحمان، خطاب فرمانے آتے ہیں عبد الجلیل نقوی شیعوں کا امام، خطاب فرمانے آتا ہے اسد نورانی، شاہ احمد نورانی کا بیٹا. وہ توحید کی ساری دیواریں جو محمد نے کھڑی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل شرک اور اہل کفر کے درمیان، ہم نے ان دیواروں کو ہٹا دیا ہے. ان اہل کفر سے، اہل شرک سے بغلگیر ہیں. کیوں؟ اجی آپ نہیں سمجھتے، متحدہ مجلس عمل میں اکٹھے ہونے کے لیے ہمیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا. سینٹ کی ایک کرسی لینے کے لیے ہمیں
اللہ مشکل کشا کی آوازیں کو بھلا کر نعرہ حیدری یا علی کی صدا کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ نہیں سمجھتے نا ووٹ کا سیزن ہے, الیکشن کے دن ہے, الیکشنوں میں ہم نے ووٹ لینا ہے. میں ایم اور ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑا ہوں, اگر میں نے لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ کر دیا, اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, غوث اعظم نہیں, بگڑی بنانے والا نہیں, کشتی پار لگانے والا نہیں, مولوی صاحب پھر میں ووٹ دے گا کون؟ میری صندوقڑی تو خالی رہ جائے گی. ہم نے ووٹوں کے لیے, ہم نے سینٹ کی کرسیوں کے لیے, ہم نے قربانی کی کھالوں کے لیے, ہم نے الیکشن میں چند سیٹیں لینے کے لیے حجویری کی قبر پہ شرک کا اڈا قائم کرنے والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے. بھول گئے کہ محمد نے ہمیں کیا درس دیا تھا جب بدر کے میدان میں ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہو؟ کہتا ہے نہیں, میں تو لات و عزا کا پجاری ہوں, ہاں مظلوم کی مدد کے لیے چل کر آیا ہوں. آپ نے کہا بھاگ جاؤ, محمد مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے. میری مدد کرنی ہے تو ماننا پڑے گا جس کے سامنے تم نے سر جھکایا ہے یہ مخلوق ہے, سر کو اٹھاؤ اور عرش والے کے سامنے جھکاؤ. الیکشن کے نام پہ, چندوں کے نام پہ, ووٹوں کے نام پہ, سینٹ کی کرسی کے نام پہ مشرکوں کے ہاتھوں کو پکڑنے والوں, کاش تمہیں محمد کی دعوت یاد ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. حرمت رسول کے نام پہ آج مشرکوں کو گلے لگا لیا گیا ہے. ارے تم حرمت رسول کی بات کرتے ہو, دوستی ان سے کرتے ہو جو رب کو گالی دیتا ہے. جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے کیا وہ رب کو گالی نہیں دے رہا؟ جو یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بلند کرتا ہے کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے؟ جو محمد کو نور من نور اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا اور ہم اس کو دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے اپنے گلے پہ لگا لیں. یہ تو ان کا حال تھا جن کے پلے میں توحید کی کوئی بات ہے اور وہ دعوے دار ہیں. آئیے ذرا ان مبلغین کو دیکھتے ہیں جنہوں نے توحید کا لمبا سارا چولا پہنا ہے لیکن اس کے نیچے چلے کے نام پہ, سیروزے کے نام پہ اللہ کی توحید کی بجائے بزرگوں کی کہانیاں, بزرگوں کے قصے, حضرات کے قصے بیان کیے جاتے ہیں. ان کی دعوت کو سنتے ہیں جو اپنی دعوت میں بڑے پیارے انداز سے بیان کریں گے اللہ ہوا چلانے والا ہے, اللہ پانی کا مالک ہے, اللہ پھول میں خوشبو پیدا کرتا ہے, اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے, اللہ رزق دیتا ہے, اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پال. ارے بھائی یہ جتنی دعوت توحید ربوبیت کی آپ دے رہے ہو اس سے کسی مشرک کو انکار ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی کیسٹیں آپ نے سنی ہوں گی, ان کی دعوت سن کے کئی بھولے کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے مولانا توحید کی بڑی بات ہے ان کی کیسٹوں میں. ارے کون سی توحید جو ابو جہل کو منظور تھی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اللہ آسمان کا خالق, زمین کا خالق, انسانوں کو پیدا کرنے والا, ہوائیں چلانے والا, مردوں کو زندہ کرنے والا, یہ ساری باتیں کفار مکہ کو پہلے سے یقین تھا. قرآن کہتا ہے اگر آپ ان سے سوال کرو من خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کا خالق کون؟ یہ کہیں گے اللہ. بارش کون برساتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ. رزق کون اتارتا ہے؟ کہیں گے اللہ. مختار کل کون ہے؟ کہیں گے اللہ. یہ توحید ربوبیت جس کو آج پیش کیا جا رہا ہے اس کو تو کفار مکہ نے تسلیم کر لیا تھا. کفار مکہ سے جو لڑائی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ توحید ربوبیت پہ نہ تھی, وہ توحید عبادت پر تھی. اے پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں, سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے. اے کفار تم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہو, حج کر رہے ہو, زکات دے رہے ہو, صدقہ دے رہے ہو, مدد کر رہے ہو, حاجیوں کو ستو پلا رہے ہو, تم یہ سارا کام اللہ کے لیے بھی کر رہے ہو اور کسی اور کے لیے بھی کر رہے ہو. یہ لا الہ الا اللہ کا واضح ایسا ہے جو عبادت قرار پائے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی لیے کفار مکہ نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا,
ہم نے تو بہت سارے تقسیم کر رکھے ہیں. اولاد لینی ہوتی ہے تو ہم ڈولے شاہ کے پاس چلے جاتے ہیں, بھوکے ہوں تو ہم لاہور کے بابا حجویری کے پاس چلے جاتے ہیں, حکومت لینی ہو تو بابا نواز شریف صاحب مانسیرے کے دھنکے سے ڈنڈے کھا کر آتے ہیں. اگر ہم نے پھر بھی مسئلہ ہمارا حل نہ ہو تو اسلام آباد گاڑی میں بیٹھتے کہتے ہیں بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری. ہمارے تو بہت سارے ہیں, ہم نے بانٹ رکھے ہیں, سارا بوجھ ایک بندے پہ نہیں ڈالا ہوا. ہمارے پاس تو محکمے ہیں جو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیے ہیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, تو کہتا ہے ساروں کو چھٹی کرا دو, کوئی غوث اعظم نہیں, کوئی غریب نواز نہیں, کوئی بندہ نواز نہیں, کوئی بندہ پرور نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی رزق دینے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں, الا اللہ, سوائے ایک اللہ کے. یہ وہ توحید عبادت تھی جس کو کفار مکہ نہیں مانتے تھے, اور یہی توحید عبادت آج مولانا طارق جمیل کی قسطیں سن لیں, آپ کو نظر نہیں آئے گی. آئیے میں آپ کو ان کے چند اقساط سناتا ہوں, ان کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولانا طارق جمیل کو نظر نہیں آئے گی. آئیے میں آپ کو ان کے چند اقساط سناتا ہوں, ان کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولانا طارق جمیل, مورڈا شریف کا ایک دربار ہے, وہاں پر گئے, گدی نشین سے ملاقات ہوئی. گدی نشین نے کہا کہ آئیے ہمارے عرس میں تشریف لائیے, تو یہ اپنے 25 امیروں کو لے کر مولڑا شریف کے خطاب فرمانے کے لیے اس دربار پہ عرس والے دن 19 اور 20 اپریل کو پہنچے. یہ دربار سازی, یہ قبہ سازی, یہ حجویری کی قبر پہ بنے ہوئے کمپلیکس, کیا اسلام کا اس میں کوئی وجود ہے؟ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا, حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو, ہر اونچی قبر کو ملا دو, ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا. آج قبروں کے اوپر قبے ہیں, قبوں کے اوپر کمپلیکس ہیں, اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں. یہ اس عرس پہ پہنچے, اس قبر پہ پہنچے, اس درگاہ پہ پہنچے جہاں ان کا سالانہ عرس تھا. اور اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے. اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر, جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا. محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ, انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا. اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ, پھسوڑی شاہ, ایٹ شاہ, کاما والی سرکار کے نہیں تھے, جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا, جہاں خدیجہ کے دربار تھے, جہاں صحابہ کی قبریں تھی, ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا. اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے, اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی. اللہ رحمت کرے امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر, جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا. اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو, آپ کو امام عبد العزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے, آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے. اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا. ملک فیصل کا وہ واقعہ مجھے یاد ہے, جب ان کا پہلا دورہ تھا انڈیا کے لیے, کسی سعودی حکمران کا پہلا دورہ, انہوں نے ایک ہی شرط لگائی تھی, میں انڈیا کے دورے کے لیے تیار ہوں لیکن امام عبدالعزیز کا بیٹا ہے, مواحد کا بیٹا ہے, شرط یہ ہے میری نظر تمہارے کسی بت پہ نہ پڑے. اور جہاں بت پہ نظر پڑ جائے گی ملک فیصل اپنی گاڑی کو واپس موڑ لے گا اور واپس آ جائے گا, وہ تمہارے ملک میں نہ ٹھہرے گا. انہوں نے سڑکوں پہ نصب بتوں کو اکھاڑ ڈالا, جو نہ اکھاڑے گئے ان کے اوپر کپڑے ڈال کے چھپا دیے. اور وہ جب ہمارے پاس پہنچا, بھٹو صاحب اس کی انگلی پکڑ کے بابا جناح کے دربار پہ کراچی لے گئے. ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا یہ بانی پاکستان کی خبر ہے, یہاں سلام کرنا ضروری ہے. وہ اسے کیا پتا تھا یہ بیچارہ کون ہے, یہ ہر ساوی چنڈی کو دے کے جھک جاتا ہے, یہ کالی کو دے کے ہاتھ باندھ دیتا ہے, کوڑے کو دے کے نیچے سے گزر جاتا ہے, اس کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا مجھے بابا جناح کی قبر پہ لانے والے, یہ قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا, تیرے پاس جناح کی قبر ہے, میرے پاس محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے سونے کی بناتا اور پھر اس کی پوجا کرتا. واپس چلو, مواحدوں کا بیٹا مشرکوں کی اڈوں پر نہیں آیا کرتا,
ارے محمد سے نہیں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے 200 اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں مقام بوانا پر. پہلا سوال میرے نبی کا, کیا وہاں پر کسی دور میں کوئی دربار تو نہیں تھا, کوئی بت تو نہیں تھا, بتوں کی پوجا تو نہیں تھی وہاں پر کوئی میلہ تو شریف نہیں لگتا تھا؟ صحابی نے کہا نہیں. پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب تو اللہ کے لیے کر رہا ہے, دیکھنے والا کہہ سکتا ہے شاہ صاحب دی یاد تازہ ہو رہی, یہ فلاں حضرت کی یاد تازہ ہو رہی. اگر وہاں پر اپنا صحیح کبھی پرانے زمانے میں کوئی قبر, کوئی دربار, کوئی عرس تھا تو محمد وہاں پہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے. مولانا صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی, ایک بریلوی کی تقریر سنی, ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی. مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار, فاصل, بننا, کہتا یہ بڑے لفظ ہیں, مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی. فرمایا انہوں نے جو اس کے رسالت اور محبت اولیاء میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی, ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاش کے رسول تقریر کر حضرت مسجد العلی نے جو آخر پر تبصرہ فرمایا, جو فیصلہ فرمایا, کہنے لگے کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان صاحب کی تقریر سنی ہے, میں نے طارق جمیل صاحب کا بھی خطاب سنا ہے. ایک ہوتا ہے حد فاصل, دیوار, پہاڑ, بننا, مجھے تو ان دونوں کے درمیان ایک بنی بھی نظر نہیں آئی. اور اگر یہی تبلیغی مشن ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی, تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ کسی ایک ہی پلیٹ فارم پر اللہ اور کالی کبلی والے کو یاد کر لیا جائے. امیر یعنی جو جماعت کو چلانے والے ہیں 38 عمراء پر مشتمل ایک عظیم جماعت کل سے اثر کی نماز سے لے کر اس وقت تک ہمارے ہر پروگرام میں, نعت رسول میں, حمد باری تعالیٰ میں, عشق رسالت میں, محبت اولیاء میں, ذکر میں, فکر میں, مستی میں, کیف میں, رقص میں اور ہر کیفیت میں اس وقت جیسے یہ مستعمل شامل ہے ویسے وہ بھی ساتھ شامل ہے, اور وہ بھی اسی سرور کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں. میں مختصر دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کے امیر جناب طارق جمیل صاحب تشریف لا کر مختصر اپنے تبصرات کا اپنی زبان سے اظہار کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی مشن ہے اور وہ بھی مشن ہے. اگر ایک ہی مشن ہے تو کیوں نہ ایک ہی نبی اور ایک ہی اللہ کا ذکر ایک ہی پلیٹ پر. یہ دونوں پائی پائی میں بننی بھی نظر نہیں آئی. اگر یہی مشن ہے تبلیغی جماعت کا تو گدی نشین, مولانا دربار کا گدی نشین کہہ رہا ہے حضرت اگر یہی مشن ہے تو مولانا آئیے کیوں نہ پلیٹ فارم بھی ایک ہی کر لیں, ہمارے پاس آ جائیے اور اسی حضرت کے دربار سے یہاں پر اللہ اور کملی والے, کالی کملی والے کا ذکر ہو جائے. مولانا صاحب پہنچے 25 عمراء کو لے کر, پھر ان کا تعارف بریلوی اس عرس کا انتظامیہ کا سٹیج سیکٹری وہ سٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل عصر سے مولانا طارق جمیل رائیونڈ کے 25 امیروں کو لے کر آئے ہیں. انہوں نے یہاں آ کر نعت رسول میں, حمد باری تعالیٰ میں, محبت اولیاء میں, ذکر میں, فکر میں, مستی میں, وجد میں, کیف میں, ہر کیفیت میں وہ کچھ کیا ہے جو ہمارے بریلوی کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں مولانا اگر یہی تبلیغی مشن ہے تو رائیونڈ کو چھوڑ دو, حضرت کے دربار سے اپنی جماعتیں نکالنا شروع کر دو. اللہ کا مواحد بندہ جس کو لا الہ الا اللہ کی تمیز ہو, اللہ کی قسم اس کی گردن کٹ سکتی ہے, کبھی غیر اللہ کی دھرتی پہ جھک نہیں سکتی. وہ اپنے آپ کو بروا سکتا ہے جیسے محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے کہا تھا, میرے نبی نے کہا تھا, میرے امام نے کہا تھا, وہابیوں کے پیر نے کہا تھا, معاذ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا, تیرے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی شرک نہ کرنا, تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا.
مواحد مشرکوں کی مجلسوں میں جا کے ذکر و فکر میں، مستی میں، کیف میں، وجد میں دھمال ڈال سکتا ہے؟ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل خطاب کے لیے آتے ہیں اور پیچھے سے پورا بریلویوں کا عرس کا مجمع تالیاں بجا کر حضرت کا استقبال کرتا ہے۔ تالیوں کی گونج ہے بہترین، جس نے سی ڈی لینی ہو ہم اس کو سی ڈی دے سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے اہل شرک کے بارے میں؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً مشرکین کعبے کا جس طرح ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وہ تالیاں بھی پیٹتے تھے اور سیٹیاں بھی مارتے تھے، اور اس کو عبادت سمجھتے تھے کفار مکہ۔ سرکار فرماندے نے پاویں کوئی شیعہ ہے، پاویں کوئی سنی ہے، پاویں کوئی وہابی ہے، جیڑا کوئی دمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جیڑا علی پاک دا منکر ہے سرکار کہندے نے، میں سرکار نوری پوری والے دی قسم کھا کے کہنا ہے کہ او دی حشر نو بخشش نہیں ہونی، میں دعویٰ کر کے کہنا سرکار کہندے او دی کدی بخشش نہیں ہونی جیڑا دمال نہیں پائے گا۔ ان تالیوں کے بجانے کو، ان سیٹیاں مارنے کو کفار مکہ عبادت سمجھتے تھے۔ آج جائیے درگاہوں کی منظر کو دیکھ لیجئے، وہاں بھی صوفیہ جوہالہ ڈھول پیٹ رہے ہیں، چمٹے بج رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، جیسے مولوی طارق جمیل کے آنے پر تالیاں بجائے گی۔ اور اس دور کا مشرک بھی اس کو عبادت سمجھتا تھا۔ آج کے دور کا مشرک بھی کہتا ہے معرفت دی عقل نے تواڈے پلے نہیں پہ سکتی، اللہ ایسی عقل ہمیں دے ہی نہ جس میں تالیاں عبادت بن جائے۔ یہ عقل اللہ دشمن کو بھی نہ دے جو اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کے دین کی مجلس، لا الہ الا اللہ کے ذکر کی مجلس کے اندر یہ عمل مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ طارق جمیل صاحب نے خطاب شروع کیا، کہا ہمارے نبی کی پرواز کو کوئی کیا جانے گا کہ ہمارے نبی کی پرواز ثم دنا فتدلا، کہ وہ قریب آیا اور قریب ہوا، کہ اللہ اور رسول معراج کی رات اتنے قریب ہو گئے جتنا 2 کمانوں کا راستہ رہتا ہے۔ یہ عقیدہ تنہا تبلیغی جماعت کا نہیں ہے، یہی عقیدہ بریلوی بھائیوں کا بھی ہے، یہی عقیدہ تبلیغی بھائیوں کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں معراج کی رات اللہ اور رسول اتنے قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جتنی 2 کوسوں کے درمیان، کمان کے 2 سروں کے درمیان گیپ ہوتا ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ رہ گیا اور وہ اتنے قریب ہو گئے۔ حدیث کو کیا خطاب فرمایا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ فرق بڑا لمبا چوڑا فرق ہے، وقت نہیں، لمبا چوڑا فرق ہے۔ لفظ اکمل اس کے کمال کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے، لفظ عالم اس کے علم کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے۔ جو قاب قوسین او ادنا تک، او ادنا ہے، او ادنا کچھ کی گل رہ گئی۔ قاب قوسین پتہ کیا ہوتا ہے؟ اہم قاب قوس، یہ میں نے آپ کے سامنے کمان کی شکل بنے، یہ کمان ہے، یہ لکڑی یہ بکرے کی آنکھ ہوتی تھی، ادھر تیر رکھ کر اس کو یوں چلاتے، اینو عربی قاب آخیا جاتا ہے، اینو عربی قاب آخیا جاتا ہے، اے قاب ہے، اب قاب ہے۔ اب صلح ہو رہی ہے، 2 قبیلے لڑ کے تھک کر ہوں صلح ہو رہی۔ صلح کیسے ہوتی تھی؟ 2 سردار آ کر اپنے کمانوں کو ایسے ملاتے تھے، اے قاب ہو گئی، اے قاب ہو گئی، اے بھی قاب، اے بھی قاب، اے آ کے رل گئے۔ دیکھ رہے ہو نا؟ اس تو اگا ہوں رلن کی سارا تو ختم ہو گئی۔ تو عربوں کی صلح کی یہ نشانی تھی کہ بھئی اب یہ آپس میں متحد، آپس میں باہم اتفاق، لڑائی ختم۔ اب میرا اللہ یوں کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، یہ تو ہو گیا قاب قوسین، اور ابو اللہ کی جندہ او ادنا، اس سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہو گیا۔
یہ ترجمہ میں کتوں کرا یا یہ تعبیر میں کتوں لیا؟ ساری دنیا عاجز ہے اس راز سے۔ نہ اللہ کے نبی نے پردہ اٹھایا اور نہ لوگوں میں سننے کی سکت اور طاقت تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس دعوے کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس ملنگ کی بات کو دہرانا مثال کے طور پہ صحیح سمجھیں گے۔ جس کو کسی نے کہا تھا بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جی بات کرتے ہو قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز دے کبھی نیڑے بھی نہ جایا جائے۔ اس نے کہا آگے تو پڑھ لو وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو کہنا ان تے عمل کر لیں گے پھر ویکھاں گے۔ اگر یہی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ان پوری آیات کو پڑھ لیا جائے تو رب محمد کی قسم معاملہ صاف ہو جائے گا اور مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ آئیے ذرا سنتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو صرف ان تک وہی اتاری جاتی ہے۔ وہ وہی اتارتا کون ہے؟ قرآن کی آیات ہے، سنیے غور کیجیے۔ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ ذُو مِرَّةٍ، جو زور آور ہے۔ فَاسْتَوَىٰ، وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ بلند آسمانوں کے کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یہاں طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں اللہ رسول اکٹھے ہو گئے، قریب ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہو گئے، اور قرآن بتا رہا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یہاں تو ذکر جبرائیل علیہ السلام کا ہے کہ وہ قریب ہوا اور اتر آیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر یہاں یہ چپ کر کے اگلی بات نہیں بتاتے، قرآن کی اگلی آیت مسئلے کو کھول رہی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے اس اللہ کے بندے کو پیغام پہنچایا۔ یہ جبرائیل ہے جو نبی کے قریب ہو رہا ہے، نبی کو پیغام دے رہا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، اور 1 مرتبہ میں نے اس کو معراج کی رات پہ دیکھا۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے عرشوں پہ جا کر اللہ سے باتیں کی، عرش پہ پہنچ گئے، عرش پہ بیٹھ گئے، اور پھر عرش پہ جا کے اللہ سے باتیں کی۔ اسی کے ذمہ میں ایک اور بات کہ میرا بھائیو ولی کو پہچانتا ہے، ابدال کی پرواز کو نہیں پہچان سکتا۔ ابدال کی پرواز دیکھتا ہے، قطب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ قطب کی پرواز دیکھتا ہے، قطب الافاق کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ قطب الافاق کی پرواز دیکھتا ہے، غوث کی پرواز نہیں دیکھتا۔ غوث کی پرواز دیکھتا ہے، نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کی پرواز دیکھتا ہے، خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ اور اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا، حدیث کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عرشوں پہ عرض کی یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنایا، وسخرت لداؤد الجبال، داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کیے، ولسلیمان الریاح، سلیمان کے لیے ہوائیں ثابت ہیں، وأحییت لعیسی الموتى، عیسیٰ کے ہاتھ مردے زندہ کیے، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، کیا میں نے آپ کو ان سب سے اعلیٰ چیز نہیں دی؟ کہ اما انت فحبیب اللہ، آپ میرے حبیب ہیں۔ اور فرمایا اگلی بات وما ذکرت الا ذکرت معی، اے میرے حبیب میرا ذکر مکمل ہو ہی نہیں سکتا تیرے ذکر کے بغیر۔ یہ سب عرش پہ بات ہو رہی ہے۔ وہاں
حالانکہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے ذرا غور کیجئے. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. لوگو اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا جیسے ان اہل شرک کا دعویٰ ہے تو وہ الہ ضرور عرش پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی پا لیتا, راستہ پا لیتا, کیونکہ اللہ جیسے اپنی عبادت میں تنہا ہے, توحید صفات بھی سنیے, جیسے اللہ توحید عبادت میں اپنی عبادت میں تنہا ہے اسی طرح اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے. رحمان کی صفت کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اب رحمان اپنی صفت علو پہ اکیلا ہے, اس عرش پہ اللہ کے علاوہ کوئی اور. منتظر عباس نقوی کی کتاب چھپی کراچی راول پنڈی سے, حفاظت قرآن. وہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے نا, عرش پہ پہنچے تو عرش پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا ایسے واسطے تن رہتے سدے ہے. پردہ ہٹا, پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. کہا اس علی کی ولایت بتانے کے لیے یہاں بلائے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی. علی کی ولایت جا کر تو بھی مدینے کے اندر مولا علی کے نعرے مار دے. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے, عرش پہ مستوی ہونا یہ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ اپنے صفت علو پہ تنہا ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے, اس کے عرش پہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں, غور کیجئے, کہتے ہیں پہاڑ پر کوہ طور پر نور کی ایک تجلی گری تو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ گر گئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پڑنے والی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے, یہ اس کی پرواز تھی. اور میرے نبی کی پرواز کیا تھی کہ اللہ نے عرش پہ اپنے حبیب کو بلا کر کیا کہا, یا حبیبی ادنو منی. اللہ کے نبی عرش پہ پہنچ گئے, اللہ بھی عرش پہ ہے, نبی بھی عرش پہ ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. اللہ نے نبی کھسک کے تھوڑے اگے ہوندے نے, وہ پھر کہتا ہے اور اگے آ جاؤ, یا حبیبی ادنو منی. نبی اور آگے ہوتے ہیں, اللہ پھر کہتا ہے یا حبیبی ادنو منی, اے میرے حبیب اور آگے آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پر ایک آپ کو سائنس کی بات بتاتا تھا. یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا. تو اوپر کتنا ہوگا؟ تو عرش کے اوپر 70,000 پردے, وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا. موسیٰ ہوش. اور یہاں ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين او ادنى, اور جب سامنے قاب قوسين او ادنى, اور جب سامنے فرق یا حبیبی ادنو منی, میرے حبیب قریب آؤ, آپ قریب ہو, یا حبیبی ادنو منی, میرے حبیب اور قریب آؤ. پھر تیسری مسئلہ یا حبیبی, اے میرے حبیب ادنو منی, میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے, تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی. لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں, کسی میں حوصلہ ہی نہیں, کسی میں ہمت ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 پردے نور کے جو عرش پہ پڑے تھے وہ بھی چاک ہو گئے. اللہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اور آگے اور آگے اور آگے. تو بتاؤ میرے نبی کی پرواز کتنی بلند ہوگی. پہلی بات, مولانا کاش آپ نے یہ قصہ سناتے ہوئے کسی ایک حدیث کا نام ہی بیان کر دیا ہوتا کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر موجود ہے جس سے میں نے یہ قصہ پڑھا. پہلی بات, اللہ اپنی صفت علو میں تنہا ہے, یکتا ہے, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے, اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے عرش پہ نہیں جاتی. اور دوسری بات, قیامت کی دیواروں تک مولا طارق جمیل اس قصے کا, اس جھوٹے واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے, کہیں پر اس کی دلیل نہیں مل سکتی. ہاں انہی کے بھائیوں سے مل سکتی ہے. مولوی طاہر القادری صاحب کی میں ایک CD دیکھ رہا, اس کے اندر وہ میرا لاہور میں ایک تقریر کی, انہوں نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور اس واقعے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے, مسجد اقصی سے چلے, نور کا چولا اتار دیا, بشریت کا چولا اتار دیا,
عرش مولا پر پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، عرش مولا سے اور اوپر گئے. اب خود کہتا ہے بشریت وہاں ختم، نورانیت وہاں ختم. اب نبی جب اوپر گئے، لا مقام گئے، اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، تو پھر کیا تھے؟ نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ تو شیر پڑتا ہے ہکے جڑا ہی ہک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے، کہ اللہ اور محمد عرشوں سے اوپر جا کر ایک ہو گئے، جو دو کہے گا وہ کافر ہے. اور پھر ایک کیسے ہوئے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے عرش کو چھوڑا، اللہ نے کہا عرش کو چھوڑ، آگے آ. پھر نبی اور آگے گئے، اللہ اوپر سے اتر رہا ہے، نبی نیچے سے جا رہے ہیں. یہاں پہنچتے پہنچتے نبی نکڑ پہ پہنچے، اللہ باہر آیا، اپنے حبیب کو کہا حبیب اندر آ، حبیب اندر آ، بڑی پیاری جگہ ہے. حبیب اندر آیا، اللہ نے دروازہ بند کر دیا. کہا اس کے بعد کیا ہوا تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے. کیا خبر؟ تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو. ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے. وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے. جب لا مقام پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا مقام میں گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی. جب دونوں ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے. اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان قاب قوسین. پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا. فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. چھوڑ کے آگے گزرے فتد اللہ اور کعبہ قوسین پہ پہنچے. فرمایا محبوب اب تدلہ کو چھوڑ دے، وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے. آ دو کمانوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا. اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے، مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال اب وہاں پہنچ گئے. فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا، یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا. وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے. دروازہ کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے. فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا. محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا. فرمایا آؤ دنا لوگوں اس سے آگے تمہیں انا للہ و انا الیہ راجعون.
لا حول ولا قوة الا باللہ. میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے. عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے. اور مولانا طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا. طاہر القادری باقاعدہ ہاتھ کرتے دیکھو یہ ایک کمان ہے، ایک کمان یہ اللہ کی، ایک کمان یہ رسول اللہ کی، یہ مثل معانقہ ہو گیا، یعنی دونوں نے گلے مل لی اور معانقہ ہو گیا. لا حول ولا قوة الا باللہ. ان اہل شرک کی تقریروں کو سننے والوں، ان کے جلسوں میں جانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے دوستی کرنے والوں، ان کا دم بھرنے والوں، ان کو امام بنانے والوں، ان کی نمازیں، ان کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھنے والوں، کیا یہ ساری گمراہی تمہارے کھاتے میں نہیں جائے گی اگر تم نے اس شرک کے پڑے ہوئے پردوں کو نہ اتارا، تم نے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان نہ کیا؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. جیسے عبادت میں تنہا ہے ویسے اپنی صفات میں تنہا ہے. نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ اکٹھے ہوئے، نہ دونوں میں معانقہ ہوا، اور نہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے، افترا ہے، اللہ کے اوپر بہتان ہے، رسول اللہ پر بہتان ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ذرا سنیے آپ بھی. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کی شان کی ایک آیت ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور اللہ کی تعریفوں کے جملے لکھنے شروع کیے جائیں، یہ سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کہتا ہے میں اتنے سمندر سیاہیوں کے اور دے دوں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اسی طرح اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی جائے، کیونکہ نبی اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کے نبی کی تعریف لکھی جائے، یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں اور اتنے ہی سمندر مزید آ جائیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جامع صفات الانبیاء ہیں، لہذا آپ کلمات ہیں، اللہ کے کلمات. اور اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پڑھوں گا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، اگر سارے سمندر میرے رب کے محمد کی تعریف کے لیے سیاہیاں بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں. قرآن جو اللہ کے نبی کی نعت پڑھتا ہے نا، قرآن، ہم اس کی کیا تعریف کریں جس کی قرآن تعریف کرے؟ جس کی اللہ تعریف کرے اس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے، جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کی تعریف بھی ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی. سارے سمندر اٹھا کے سیاہی بنا دو، لکھنا شروع کر دو، اللہ کے نبی کی تعریف نہیں ہو سکتی، جس کے عظمت اور ہیبت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لا حول ولا قوة الا باللہ. حضرت جی یہ تعریف مانوی نہیں ہے، یہ قرآن کو اپنے الفاظ میں بدلنا نہیں ہے. قرآن کا وہ مقصود جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریفوں کے جملے ہیں، آپ نے اس کو یکسر بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو فٹ کیا. لیکن سوچئے اور اللہ کے لیے سوچئے، یہ انکشاف جو آپ پر ہوا ہے، آپ سے پہلے کسی صحابی کو اس کا علم نہیں ہوا؟ نبی کے کسی ساتھی کو اس بات کا علم نہیں ہوا؟ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ یہ آپ نے کس شیخ سے سیکھا؟ اور یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی، کس تابعی نے بیان کی، کس محدث نے بیان کی؟ جو آپ کے جی میں آئے اپنے نبی کو اٹھاؤ اور اللہ کے ساتھ ملا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلوب سے اپنی امت کو منع کیا تھا. مولانا فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، کس طرح؟ یا ایوہ النبی. اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے، ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے، وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے. اس میں مولانا پر کہتے ہیں یا ایوہ النبی، ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے مجمع نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ.
یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے، غیب کی خبر سنانے والے یا ایھا النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے، کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں سے موڑنا اور تروڑنا نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ مطلب ہے، جیسے طاہر القادری صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، ہر نبی کو نبا سے مراد غیب، ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، تو چونکہ یا ایھا النبی سے مراد اے نبا والے، تو غیب کی خبر تو اگر ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، نبوت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، نبا ہدہد کے پاس ہے، تو کیا ہدہد کو بھی نبوت کا درجہ دو گے؟ کہو گے ہدہد علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے؟ یہ غلط ترجمہ، اور عجیب بات، یہ ترجمہ شیخ الہند نے نہیں کیا، یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نہیں کیا، یہ ترجمہ مفسرین جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا اور اپنی من گھڑت تفسیریں لکھی، ان میں صرف احمد رضا خان بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے یا ایھا النبی کا، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ اس کے علاوہ کسی دیوبندی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، لیکن افسوس مولوی طارق جمیل صاحب پر، جنہوں نے مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے اللہ کے قرآن کے تراجم کو بدل ڈالا اور وہ عقیدے لوگوں کے سامنے رکھے جو ان قبر پرستوں کے تھے۔ کسی کو جوڑ پیارا، کسی کو جوڑ پیارا، کسی کو ووٹ پیارا، کسی کو الیکشن پیارا، کسی کو سینٹ کی کرسی پیاری، کسی کو قربانی کی کھال پیاری، اے کاش کسی کو رب کی توحید بھی پیاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ سینٹ کی ایک کرسی لینے کے لیے ہمیں اللہ مشکل کشا کی آوازیں کو بھلا کر نعرہ حیدری یا علی کی صدا کو برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایٹ شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے، جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے کیا وہ رب کو گالی نہیں دے رہا؟ جو یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بلند کرتا ہے کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے؟ ابو بکر گزرے مشرکین کے محلے سے، یہودیوں کے محلے سے گزرے۔ ایک یہودی کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے، اللہ ہم سے چندہ خیرات مانگتا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ روتا ہوا نبی کے پاس آیا،
ابو بکر نے کہا اس نے میرے رب کو گالی دی تھی، وہ مکر گیا، آپ نے گواہ مانگا، صدیق اکبر کی گواہی دینے والا کائنات میں کوئی نہ رہا، عرش والے نے اپنے عرش سے ابو بکر کی گواہی دی، اگر تم نے نہیں سنا میں نے تو سنا تھا۔ یہ توحید کی غیرت کاش میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ ایمان میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ ساری چیز قربان ہو سکتی ہے، رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ الفاظ سن کر نیچے سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگے، مولانا طارق جمیل کے ماتھے پر ایک جو تک نہ ریگی، ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ یا علی مدد کہنے والے اللہ کو گالی دے رہے ہیں، علی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، رسول اللہ کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اور مواحد کبھی اپنے رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، صبح شام اس کی تسبیح کی جائے، اور کہا میں کل عصر کی نماز سے اس عرس میں مولد شریف کی قبر کے اس عرس میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں، یہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے تھے تمہیں پیدا کر کے پورے کروں، ولار اصطحن سبق من وحشا، نہ اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں عید براتا تھا، ولار اصطحن لکم علی امر قد عجزت عنہ، میں اس لیے پیدا کیا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، تم سے کرواؤں نہیں، انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا۔ اس حدیث کا نمونہ کر کے ہم یہاں دیکھ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جو قبروں پہ سجدہ ریز ہیں مولانا اس کو اللہ کی عبادت کہہ رہے ہیں، جو حق ہو کے نعرے مار کر محمد کی مخالفت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کو جوڑنے کے لیے کہ امت کو توڑو نہیں، امت کو جوڑو۔ ارے ہم بھی کہتے ہیں امت کو جوڑو، لیکن اللہ کے لیے امت کو تھوک سے نہیں جوڑو، ایلفی سے جوڑو، یہ امت شرک پہ باقی رہے۔ رب محمد کی قسم جوڑ نہیں ہو سکتا، اور اگر شرک کو مٹا دیا جائے، لا الہ الا اللہ پہ امت آ جائے، اس امت میں دوبارہ توڑ نہیں ہو سکتا۔ میرے شیخ، میرے استاد، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، بہاولپور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، حکومت کی طرف سے کمشنر موجود ہے، وہ آ کر اتحاد امت پہ تقریریں کروا کر گلے ملوا کے جانے لگا۔ آخری بیان حافظ صاحب کا تھا، حافظ صاحب نے کہا کمشنر صاحب، مشرک اور مواحد کا اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک مشرک شرک سے توبہ نہ کر لے۔ مثال دی کہ ایک لکڑی یوں ہے، ایک یوں ہے، ترخان کو دو، اس پہ کیل مارے، کبھی کیل نہیں مارے گا، پہلے رندہ مارے گا، رندہ مار کے اس کو سیدھا کرے گا۔ ارے جو قبر کو پوج رہا ہے اور جو اللہ کو پوج رہا ہے کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ جو قبر کے سامنے سجدہ ریز ہے اور جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے اور جو یہ آواز لگاتا ہے ادرکنی یا علی، اغثنی یا علی، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، لا الہ الا اللہ کہنے والا اور یہ مشرک کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ مواحد ہے، مشرک ہے۔ ان کے اندر توحید کے اوپر جوڑ ہو سکتا ہے اور توحید کے بغیر جوڑ نہیں ہو سکتا۔ مولانا طارق جمیل گدی نشین جو اس پورے شرک کے دھندے کو چلا رہا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان حضرت کی، ان بزرگوں کی خدمت میں بار بار آنا نہیں ہوتا، اور ان حضرت والا کی ذات ہمارے تمہارے ملنے کا وسیلہ بنی، حالانکہ یہ حضرت والا پورے شرک کے دھندے کی آئی جی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص قبر کا مجاور بنے اس سے بہتر ہے، جاؤ ان گدی نشینوں کو سناؤ، جاؤ ان مخدوموں کو سناؤ، جاؤ ان قبر کی سرپرستی کرنے والوں کو سناؤ، جاؤ ان قبر کے دھندے چلانے والوں کو سناؤ، اور کاش تم ان کو بھی سناؤ جو حجویری کی قبر پہ کمپلیکس بنانے والوں کو گلے لگا کر کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں، کاش ان کے کان سے یہ حدیث ٹکرا جائے۔ نبی نے فرمایا جو قبر کا مجاور بنے، جو قبر کے اوپر بیٹھے، اس سے بہتر ہے اگر وہ آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے اور آگ اس کو جلا کر راکھ کر ڈالے۔ یہ گدی نشین، یہ طاغوت ہیں جو اس وقت اللہ کی عبادت کے علاوہ ان کی عبادت کروا رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں جیسے اللہ کی تعریف کرنا ناممکن ہے،
جس طرح اللہ کی تعریفیں ناممکن ہیں ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ناممکن ہیں. سارے سمندر سیاہی بنا دو, ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن رسول اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. حضرت قرآن تو یہ شان اللہ کی بیان کر رہا ہے, آپ یہ شان رسول اللہ کی بیان کر رہے ہیں. کس قرآن کی آیت سے, نبی کی کس حدیث سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا تھا, ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ چاہے. نبی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, سیدھے ہو کر بیٹھے اور کہا اجعلتنی للہ ندن, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ, یہ نہ کہے جو اللہ چاہے جو نبی چاہے, اللہ نبی وارث, اللہ نبی کی مرضی, اللہ نبی کا کرم. قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا. اجعلتنی للہ ندن, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. مولانا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے پوچھا, حدیث سنیے مولانا طارق جمیل صاحب کی بیان کردہ. ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہیں تھا اور اللہ مجھے محمد کو نبی بنا چکا. کب تھے, کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متی وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے کاش مولانا آپ ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچ لیں, کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا آپ کے ذمہ جھوٹ باندھا گیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا, جو جان بوجھ کے بغیر تحقیق کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کاش اس من گھڑت روایت, اس جھوٹی روایت کو فرمان رسول کہتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی, آپ رک جاتے. یہ حدیث رسول نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ جو اشارہ کرے تو اللہ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے, ریشمی لباس پہنا دے, سونے چاندی کی تاروں کا قالین بچھا دے. لیکن نبی اتنے با اختیار ہونے کے باوجود مدینے کے کچے گھر کے اندر آپ نے ساری زندگی گزار دی. نبی مختار کل ہیں, نبی با اختیار ہیں. یہ دعویٰ مولانا طارق جمیل کا اپنے سامنے رکھنا اور قرآن حکیم کی آیات کو سننا. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. کفار مکہ جن کی ہدایت کے لیے نبی تڑپتے تھے, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے نبی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اس غم میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک تو نہیں کر لو گے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. اب وہ سارے مسلمان ہونے کے لیے آئے لیکن نبی سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے, پہلے تو اس مدینے کی زمین سے چشمے جاری کر کے دکھا. او تکون لك جنۃ من نخیل وعنب, تیرے لیے باغات ہوں جس میں کھجوریں ہوں, جس میں انگور ہو. فتفجر الانہار, اس کے درمیان نہریں, خلالها تفجیرا, تو اس کے درمیان نہریں چلا کر دکھائے. تیرے ذاتی باغات ہو جس میں نہریں چلتی ہو. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا, یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسے تو گمان کرتا ہے, یا اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے لا کر کھڑے کر دے. او یکون لك بیت من زخرف, یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو. او ترقا فی السماء, یا تو آسمان میں چڑھ جائے. یہ ساری ڈیمانڈ کر رہے ہیں تیرے لیے سونے کے گھر ہوں. مولانا طارق جمیل کہتے ہیں نبی اتنے با اختیار, اشارہ کر دے سونوں کے گھر بن جائیں. دنیا دفع کرو, جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو. کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کے انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے, خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے, اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو. کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ, کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ.
جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے، ریشمی لباس پہنا دے، سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے، جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے، اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے۔ اور یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، تیرے باغات ہوں، تیرے سونے کے گھر ہوں، تیرے لیے باغات میں نہریں چلتی ہوں۔ اللہ با اختیار، یاد رکھنا اہل حدیث کے ادنا سے بیٹے کا جملہ، اللہ با اختیار، کائنات ساری بے اختیار، وہ با اختیار اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی کہو قل سبحان ربی، اے یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے لیے سونے کے گھر ہو، یہ ڈیمانڈ کرنے والوں آسمان گر جائے، یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے باغات ہو اس میں نہریں چلتی ہو، سنو قل اے نبی کہہ دو سبحان ربی، میرا اللہ پاک ہے، هل كنت الا بشر الرسولا، میں تو ایک آدمی انسان، ایک آدمی، ایک بشر، ایک رسول تمہارے پاس آیا ہوں، جو کچھ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں، عرش والے کے اختیار میں۔ کیا کوئی ہے مجھے نبی سے بڑا محسن دکھا دے کائنات میں؟ مجھے لاؤ کوئی ایسا بادشاہ کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو آج دنیا دفع کرو، جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں۔ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو۔ کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کی انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے، اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو۔ کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ، کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے، ریشمی لباس پہنا دے، سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے، جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے، اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے۔ ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے؟ گئے آخری لمحات میں گئے، سیڑھی تینتیوں میں بیٹھے، کھسکتے ہوئے جگہ بناتے ہوئے سرہانے پہ پہنچے، اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا، کہا قل یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ۔ چچا ایک دفعہ ہی کلمہ پڑھ لے، میں رب کے درمیان میں، رب کے دربار میں پیش کروں گا۔ ابو بکر نے پڑھا، عمر و عثمان و علی نے پڑھا، اللہ میرے چچا نے بھی پڑھا تھا، زور سے نہیں پڑھا تھا، میرے کان میں پڑھا تھا، میں گواہ ہوں، اللہ میرے چچا کو بھی زبان حال سے کہنے دیجئے، نبی کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے کہ اللہ ایک مرتبہ اس نے میرے کان میں پڑھا تھا، اس کو جنت دے دے۔ اور ابو جہل کہہ رہا تھا اترغبو عن ملت عبد المطلب، باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ مرتے ہوئے چچا نے کہا تھا اموت علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اگر نبی با اختیار ہوتے چچا کو کفر کی حالت پہ کیوں مرنے دیتے؟ غمگین ہو گئے، عام الحزن، غم والا سال نام پڑ گیا۔ اور پھر قرآن نے کہا آواز لگائی انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے آپ محبت کرو اس کو ایمان کی دولت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ کیوں؟ با اختیار اللہ ہے، کائنات ساری باقی بے اختیار ہے۔ اگر با اختیار ہوتے تو صحابی نے کہا تھا ما شاء اللہ و شئ، تو نبی کیوں روکتے؟ ارے اگر با اختیار ہوتے عائشہ پر تہمت کیوں لگتی؟ اگر با اختیار ہوتے 70 قاری آپ سے مانگ کر لے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ اگر با اختیار ہوتے زہر والا کھانا کیوں کھا جاتے؟ با اختیار ہوتے نبی کفار کے لیے بد دعا کر رہے کیف یفلح القوم، یہ فلاح پا سکیں گے جنہوں نے محمد کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات اتر گئی لیس لک من الامر شیء، پیارے تیرا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے ہدایت نہ دے۔ نبی کریم بھی اللہ کے در کے سوالی ہیں، اللہ کے در کے سوالی ہیں، اللہ کے در کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے بے اختیار ہیں۔ اور اگر با اختیار ہوتے، جب نبی نے کہا تھا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، کبھی قرآن کی یہ آیات نازل نہ ہوتی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، میں نے جس کو حلال کیا ہے تو حرام کرنے والا کون ہے؟ بیویوں کی رضامندی چاہتا ہے۔ مولا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خون کا ایک قطرہ، غلو سنیے نبی کی شان میں کتنا بڑا
غلو کیا جا رہا ہے، کتنا اضافہ کیا جا رہا ہے. نبی کے خون کا ایک قطرہ اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی ہے. کوئی لاؤ طائف کے خون کا کوئی مجھے حساب دے. وہ خون نبی کا ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی، سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی، ساری آدم کی اولاد سے زیادہ قیمتی، وہ خون ان پہاڑوں پہ ایسے بکھرتا چلا گیا اور قربانی کی داستان لکھتا چلا گیا. کاش ان پہاڑوں کی زبان ہوتی اور آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ اس امت کے لیے اس نبی نے کیا دکھ درد اٹھائے ہیں اور آج یہ امت اس نبی کو کیا جواب دے رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے مولانا ذکریہ صاحب کی. مولانا ذکریہ اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ نمبر 138 پر وہی اسی قسم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جس قسم کا مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے. یہ فضائل حج مولانا ذکریہ کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 138. قبر شریف نبی کی قبر کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے. جو حصہ نبی کے بدن سے ملا ہوا ہے، سنیے اور دیکھیے کیسے توحید کے اوپر کلہاڑے چل رہے ہیں. ان توحید کا چولا پہننے والے شرک کے داعی، شرک کے دعات کی محفلوں میں جانے والوں، سیروزے کے لیے نکلنے والوں، ذرا اللہ کو جان دینی ہے. اللہ کی توحید کی قیمت کو اپنے دل میں پیدا کرو. کہا جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے. نبی کی قبر کعبہ بیت اللہ سے بھی افضل. تو پھر سجدہ مسجد قبر رسول کی طرف منہ کر کے کرنے شروع کر دیں. طواف قبر کا ہونا چاہیے نا جو بیت اللہ سے افضل. اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے. جس عرش پہ اللہ مستوی ہے نبی کی قبر اس عرش سے بھی افضل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم سوال کرتے ہیں حضرت یہ بات اگر آپ کو قرآن نے سکھائی ہے تو ہمیں بھی ذرا اس پارے کا، اس سورت کا، اس آیت کا نمبر بتا دیجئے. اگر حدیث رسول نے بتائی ہے تو ہمیں بھی حدیث کا نام بتا دیجئے، حدیث کا نمبر بتا دیجئے. اور اگر حدیث و قرآن میں یہ بات نہیں ہے تو آپ کے بزرگوں کی بات کو اہل حدیث کا بیٹا کبھی دین نہیں مان سکتا. دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. یہ وہ غلو ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو اٹھایا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کر دکھایا، تو مجھے ایسا نہ کرنا، مجھے ایسا نہ کرنا. مولانا طارق فرماتے ہیں، طارق جمیل صاحب، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے. کب تھے، کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح. جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. یعنی یہ دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے. اس کے لیے یہ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا. شاہ مدینہ سنی ہے وہ نعت یا نہیں سنی ہے؟ آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف، یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کائنات اللہ کی توحید کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور نبی کی حدیث سے بھی سن لیجئے، نبی کی زبان مبارکہ سے بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یہ کائنات اہل توحید کے لیے بنی ہے. جب تک مواحد، آخری مواحد زندہ رہے گا کائنات باقی رہے گی، اور جب مواحدین ختم ہو جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی. اگر نبی کے لیے کائنات بنتی تو نبی کی وفات کے ساتھ کائنات کو ختم بھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کائنات ختم نہیں ہوئی، کائنات باقی رہی. کیوں؟ کائنات اللہ کی توحید کے لیے بنی ہے. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں حوریں جو جنت کی حوریں ہیں، اگر حوریں مردوں سے کلام کریں تو مردے زندہ ہو جائیں. یہ زندہ کرنے کا نیا کھاتا کھلا ہے. پہلے پیر کرتے تھے، اب حوروں کو بھی یہ ٹھیکہ مل گیا ہے.
یہ کمپنی اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے، وہ ایک جھاتی ڈالنے سارے مردے قبر سے نکال کے دیکھ، کون دیکھ رہی ہے؟ اور جنت کی خوبصورت لڑکیاں جو ریشمی لباس پہنی ہوئی، جو اس ناز و انداز سے چلتی ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے گی تو انسان دیکھتا ہی دیکھتا رہ جائے گا۔ مردوں سے بات کرے، مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھا دے، لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت کیا یہ اللہ کے قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا یحیی و یمیت، مارتا کون ہے؟ اللہ۔ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہاں تعلیم دی جاتی ہے کہ حوریں جھاتی ڈال لیں، ان کو موقع مل جائے تو یہ جتنے مردے ہیں یہ سارے زندہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کے دین کی طرف اپنے پاس سے بنا کر باتیں کرنا، اس لیے میری تقریر میں ایک چارمنگ آ جائے، میری تقریر میں مزہ آ جائے، سننے والا کہے جی مولانا صاحب نے آج تو 15-20 0 میٹر حدیثیں سنائی ہیں جو اس سے پہلے سننے کو نہیں ملی۔ اپنی تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے اگر محمد پہ جھوٹ مارنا کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ کی قسم یہ عادت بہت بری عادت ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نبی کی بات بیان کرتے ہوئے تھر تھر کانپ جایا کرتے تھے، کہیں ہماری بات نبی کی بات کے خلاف ہوئی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ بن جائے۔ اسی لیے محدثین حدیث رسول بیان کر کے کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یوں یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک اور بات سناتے ہیں، کہتے جب گناہگار مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے، آگ ان کے قریب آئے گی تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ بھاگ جائے گی۔ یہ جہنم میں کھڑے بغیر آگ کے، ماشاءاللہ۔ پھر آگ قریب آئے گی، یہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ پھر بھاگ جائے گی۔ وہ پھر تیسری بار آگ آگے آئے گی، یہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ پھر بھاگ جائے گی۔ داروغہ جہنم کہے کہ پھڑ دی کیوں نہیں؟ وہ کہے کہ کیویں پھڑا، زبان چ لا الہ الا اللہ کہندا ہے، جتھے لفظ میں نہیں اتھے جا سکتی۔ پھر اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا ہی کیوں؟ پھر داروغہ کہے گا اچھا اب آگے چل، میں ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ جب چوتھی دفعہ آگ آگے آئے گی، یہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں گے لیکن ان کی زبان بند کر دی جائے گی، پھر ان کو لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا اور پھر ان کو آگ پکڑ سکے گی۔ جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی۔ تو جب گریں گے تو وہ جنت کا دوزخ کا داروغہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے؟ جن کے چہرے سفید، جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا آگ کو حکم دو کہ انہیں پکڑے، اور اے مالک ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں مت ڈالو، ان ہاتھوں نے صدقات دیے ہوئے میرے نام پر۔ ان پاؤں میں بیڑ زنجیریں مت ڈالو، یہ پاؤں میرے مسجدوں کی طرف کئی دفعہ اٹھے ہیں۔ ان کے چہروں کو مت جلانا، یہ ماتھا کئی دفعہ میرے دربار میں ٹکا ہے۔ ان کے دل کو مت جلانا، اس کے اندر ایمان ہے، باقی سارے وجود کو آگ لپیٹ لے گی۔ اچھا جب آگ قریب آئے گی نا تو یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی۔ پھر وہ آگے آئے گی، کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ پیچھے ہٹ جائے گی۔ پھر وہ آگے آئیں گے، وہ کہے گا جنت وہ دوزخ کا فرشتہ پکڑ دی کیوں نہیں؟ وہ کہے گی لیس لی سلطان علی لا الہ الا اللہ، وہ کہے گی لا الہ الا اللہ پہ میرا زور نہیں چلتا، میں کیسے پکڑوں؟ تو کہیں گے اچھا اب پکڑو۔ اب جب چوتھی دفعہ پکڑنے آئے گی وہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیں گے، اللہ زبان بند کر دے، زبان بند ہو جائے گی، زبان بندی اندر ہے، بول نہیں سکیں گے۔ اب اللہ کہے گا اسی کلمے کی لاج دنیا میں رکھتے تو یہ آگ تمہیں کچھ نہ کہہ سکتے، تم نے میرے کلمے کی عزت کو پارا پارا کیا، آج اس کی سزا تمہیں چکھنی پڑے۔ یہ امت جہنم میں بھی جائے گی تو اتنی رعایتوں کے ساتھ جائے گی۔ حضرت یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ علم تو 2 جگہ پر ہے، یا اللہ کے قرآن میں یا محمد کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری چیز نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے یہ حدیث کہاں ہے؟ بڑے بھائی ڈاکٹر سید طالب الرحمن حفظہ اللہ کا مناظرہ ہوا قادیانی سے، تو قادیانی دلیل دیتے ہوئے ایک مولانا شبلی نعمانی کی تاریخ کا حوالہ دینے لگا کہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ تو بھائی کہنے لگے بھائی ہم مناظرے میں بیٹھے ہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہوگی، تیسری بات نہیں ہوگی۔ کہا عجیب بات ہے، آپ کو تاریخ کا نہیں پتا؟ مولانا شبلی نعمانی کی اتنی بڑی تاریخ۔ بھائی نے کہا اچھا ایک تاریخ میرے پاس بھی ہے۔ کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں لکھا مرزا کافر تھا۔ کہا اچھا وہ تاریخ کی کون سی کتاب ہے؟ تو بھائی کہنے لگے اس کا نام ہے بٹاق العلوم۔ کہتا بٹاق العلوم کبھی سنی نہیں؟ کہا تاریخ کی 20 جلدوں پہ مشتمل اتنی بڑی کتاب، نام ہے بٹاق العلوم، اس میں لکھا مرزا کافر تھا۔ اب وہ بیچارہ بار بار دوہرا رہا ہے کہ پہلی دفعہ نام سنا ہے، کبھی دیکھی نہیں پڑھی نہیں۔ تو یہ جتنی روایات حضرت پیش کرتے ہیں یا بٹاق العلوم کی روایات ہیں یا بیڑا غر کے دارین کی روایات ہیں، یہ حدیث رسول ہمیں نظر نہیں آتی، اور کسی حدیث
کی کتاب کے اندر پڑھنے کو نہیں ملتی۔ مولانا فرماتے ہیں، ذرا سنیے، بڑا پیارا قصہ ہے۔ کہتے ہیں محمد حسین بغدادی بازار میں گئے، ایک کنیز خرید کے لائے۔ جب کنیز خرید رہے تھے، لوگوں نے کہا یہ پاگل سی کنیز ہے، اس کو نہ خریدتا۔ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں، چلے گی، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ گھر لے گئے، جا کے سو گئی۔ آدھی رات محمد حسین بغدادی کی جب آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے ہوئے کیا دیکھا کہ جو وہ کنیز صاحبہ تھی نا، مصلی بچھا کر بیٹھی اور دعا کر رہی، اے اللہ جو محبت تجھے مجھ سے ہے اس کے واسطے دعا کرتی ہوں۔ محمد حسین بغدادی نے یہ سنا، کہا اے لڑکی کیا کہتی ہے، چپ کر، یوں کہ اے اللہ جو محبت مجھے تجھ سے ہے، جو مجھے تجھ سے ہے، یہ نہ کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہے، بلکہ یہ کہ اللہ جو کنیز کو تجھ سے محبت ہے۔ کہنے لگی چپ کر، اللہ کی قسم اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تجھے بستر پہ نہ سلاتا، مجھے مصلی پہ نہ بٹھاتا۔ یہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے اس لیے تجھے سلایا، مجھے جگایا۔ اور پھر کہنے لگی اے اللہ اب میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا، اب میری اور تیری محبت کا راز اور لوگوں کو پتہ لگ گیا، فاش ہو گیا۔ اب اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا، اے اللہ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا میں اور تو محبوب اور محب ہیں، اب تو مجھے اپنا وصال دے دے۔ اتنا کہا، زور سے چیخ ماری اور ساتھ ہی ہوا نکل گئی، مر گئی۔ محمد بن حسین بغدادی بازار میں گئے، ایک کنیز عورت لونڈی فروخت ہو رہی تھی، اس کو خرید کے لے آئے۔ لوگوں نے کہا پاگل سی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ رات کو آدھی رات کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا وہ لونڈی، وہ کنیز، وہ عورت مصلی پہ بیٹھی اور اللہ سے لو لگی ہوئی، آنسو بہ رہے، سینہ گھٹ رہا، اور اللہ کو کیا کہہ رہی، اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے۔ یہ کہنا تو یہ تھا کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے، کہ اے اللہ وہ محبت جو تجھے مجھ سے ہے میں اس کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ تو انہوں نے ٹوکا کہ اے لڑکی کیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے، یوں کہ اے اللہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے۔ کہنے لگے چپ کرو، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یہاں نہ بٹھاتا، تجھے وہاں نہ سلاتا۔ مجھ سے محبت ہے تو میری نیند کو اٹھا کر، میری نیند سے مجھے اٹھا کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ پھر کہنے لگے اے اللہ اب تو تیری میری محبت کا راز فاش ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم محب و محبوب ہیں۔ اے اللہ اب مجھے اپنا وصال دے دے، مجھے اپنا ملاپ دے دے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ تو فرماتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اس کا کفن لینے گیا، کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی، سبز کفن چڑھا ہوا اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے۔ بغدادی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، ان کے ہاں مرنا بڑا ایزی ہے، مرنا بڑا ایزی ہے، اتنا دنیا میں آنا ایزی نہیں جتنا جانا ایزی ہے۔ محمد یعقوب سنوسی فضائل صدقات میں مولانا ذکریہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک بزرگ آیا، کہنے لگا میں کل ظہر کے ٹائم مر جاؤں گا۔ اس نے کہا آ جاؤ مر جاؤ، کوئی بات نہیں، بڑی جگہ ہے۔ وہ آیا، طواف کیا، 2 رکعتیں پڑھی، لیٹا، مر گیا۔ جب اس کو نہلایا دہلایا، غسل دیا، کفن دیا، قبر میں رکھا، سارا کچھ کیا، چپ کر کے پڑا رہا۔ جب قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا کوئی چٹکی کاٹ دی ہوگی تم نے یا چھیڑ دیا ہوگا بیچارے کو، مردہ کہاں آنکھیں کھولتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے کہا سردار آپ مرے نہیں؟ کہتا نہیں، میں تو مکان سے بس مکان بدلی کیا ہے، ہم کا مرے ہیں، ہم تو صرف پارٹنر، سائڈ بدلتے ہیں، مکان بدلتے ہیں، کرایہ دار ہیں۔ تو وہ مر گئی۔ بغدادی کو بڑا دکھ ہوا، بازار سے گیا، کفن خرید کے لایا۔ جب واپس آیا تو وہ سبز کفن میں پہلے سے ہی سبزی پڑی تھی، لپٹی پڑی تھی کفن میں، اور نورانی سطروں سے لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ذرا اس چھوٹے سے قصے کو سن کر اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے، اور کتنی بدعقیدگی اسی قصے میں بیان ہوئی ہے، غور کیجئے۔ پہلی بات کہ اللہ میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا۔ اگر یہ تہجد کی نماز پڑھنا راز فاش ہونا ہے جس سے مر جانا بہتر ہے تو پھر کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے گھر گئے، نبی رات کو اٹھے تہجد کے لیے، اور حضرت ابن عباس نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات کی نماز تہجد پڑھی۔ اگر یہ تہجد کی نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان محبت، پر اسرار محبت ہے جس کو لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ کی محبت لیک آؤٹ ہو گئی، آپ نے اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟
صحابہ تہجد کی نماز پڑھتے، ان کی محبت لی. یہ صوفیہ کے قصے، یہ جھوٹ اور من گھڑت واقعات. اور پھر کہتے ہیں اس بی بی نے کہا اللہ مجھے اپنا وصال دے دے. یہ وصال صوفیہ کا وہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز چونکہ اللہ میں سے نکلی ہے. کنتو کنزن مخفیا، چھپا ہوا خزانہ تھا، دنیا میں آنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ صورتیں. تو اللہ کا وصال یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد پھر جس سے نکلا تھا اسی میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. اس بی بی کو سبز رنگ کا کفن مل گیا، اس سے پہلے یہ کفن خدیجہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن رقیہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن ام کلثوم کو کیوں نہیں ملا رضی اللہ تعالی عنہن؟ نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں ملا؟ بدر والوں کو کیوں نہیں ملا؟ کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ اس کا مطلب ہے جتنی بڑی یہ پہنچی ہوئی تھی نعوذ باللہ نبی کے صحابہ میں سے یہ مقام کسی کو نہیں تھا. فرماتے ہیں صحابہ نے نبی سے پوچھا ہمارا رب کہا، کئی سوال کیے اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا اے اللہ کے نبی ہمارا رب دور ہے تو ہم زور سے پکاریں گے، قریب ہے تو ہم ایسا ایسا مناجات کریں گے. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ سوال پوچھا. اب ذرا جملوں پہ غور کیجئے تو اللہ خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا، خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا. یہ ایسے ہی ہے، مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پوچھے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے. مجمع کو مخاطب کر کے مثال دیتے ہیں، تم میں سے یہ بچہ پوچھے اس نصیر سے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے تو یہ کہے کہ وہ طارق جمیل بیٹھا ہے. لیکن اس کے کہنے سے پہلے اگر میں خود سن لوں کہ بچے نے پوچھا ہے طارق جمیل کہاں ہے تو میں اٹھ کے چل کے اس کے پاس آ کر کہوں کہ بیٹا میں مولوی طارق جمیل ہوں، پوچھ کیا بات ہے. تو کہا بالکل ایسے ہی ہوا جب اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پوچھا اللہ کہاں ہے تو فوراً گویا اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کے جواب دینے سے پہلے بولا آپ نہ بولیے چپ کیجئے. اور اپنے بندوں کو کہا میرے بندوں میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں فإنی قریب، قل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے. میرے محبوب تو جواب نہ دے، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے میں خود آ گیا. میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں. میرے بندوں میں آ گیا، دیکھو میں آ گیا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بلاؤ مجھے بلاؤ. لا محدود محبت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اب اگلا قصہ یوں تھا کہ اللہ کہتے قُلْ هُوَ قَرِيبٌ، تو اللہ پاک نے یوں کیا کہ خود چل کے جواب دینے آ گیا، خود چل کے جواب دینے آ گیا. یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے. یہ بچہ پوچھتا ہے نصیر سے مولوی صاحب کہاں ہیں، مولوی طارق جمیل کہاں ہیں؟ یہ کہتا وہ بیٹھا، وہ بیٹھا. اور میں نے سنا کہ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ طارق جمیل کہاں ہے تو قبل اس سے کہ نصیر جواب دے میں خود اس کے قریب آ کر کہتا ہوں میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس میں حاضر ہوں. اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس بیٹھا ہوں فإنی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإنی قریب. کھل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے. میرے محبوب کیوں نہ جواب دے؟ یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب مجھے خود دینے دے، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں. میرے بندوں میں آ گیا فإنی قریب، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، بلاؤ بلاؤ اب پکارو کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی بلاتا ہے میں فوراً لبیک کہتا ہوں. فلیستجیبوا لی، میرے سوا کسی کو نہ پکارنا، میرے سوا کسی کو نہ بلانا، پھر دیکھنا میں آتا کیسے ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت جی ان ساری باتوں کے جواب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہیں گے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے سے بات نہیں آتا. یہ ساری باتیں جو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کی ہیں اللہ نے کہاں کہی ہیں؟ قرآن میں ہے. قرآن کی کن آیات کا ترجمہ ہے؟ حدیث میں ہے. تو حدیث کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب ہے، حدیث نمبر کیا ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آپ نے خالق اور مخلوق میں درمیان تشبیہ دی ہے. یہ خالق اور مخلوق میں تشبیہ دینا جائز لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور اللہ آ گیا، اللہ اتر آیا، اللہ مدینے میں آیا، اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں. اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ بیٹھا ہے یہی حرام ہے. امام مالک کہتے ہیں رحمان کا مستوی علی العرش ہونا معلوم ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا استوا علی العرش ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے. اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا، اللہ مدینے میں آ گیا، اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے. اور اگر نہیں تو بتائیے قرآن کی کون سی آیات کا ہے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ بلکہ آپ نے اپنے جذبات کو اللہ کی طرف منسوب کیا. اور اللہ اپنے نبی کے بعد، نبی نے کہا تھا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے. اور اللہ نے کہا تھا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے. قرآن کہتا ہے امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس سے نڈر ہو جو چاہے تو زمین کو پھاڑ دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تم اس سے بے خوف ہو، تمہیں اس کا کھٹکا نہیں ہے جو چاہے آسمانوں والا تم پہ پتھروں کی بارش کر دے. یہ تفسیر حضرت جی جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنائی، ذرا اللہ کے لیے ہمیں بھی بتا دو یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے، کس مفسر نے بیان کی ہے. مولانا طارق جمیل کی دعائیں سنیے. زلزلے کے بعد انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی، کہا اے اللہ تجھ سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تجھ سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں. مولا آ جا، میری گود میں آ جا، آ جا، آ جا، آ جا. اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ ربنا فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ یا اللہ. مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا. ہمارے فرعون تو آجا، بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا، بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا، آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگہ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ. اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے یا اللہ. آجا، آجا، ہماری ضد مان لے. تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے. یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں. ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں. اللہ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے. مولانا آپ کی اس جرت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ کو اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا.
موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے. کہا اللہ میں تیرے طرف تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں, تیری زیارت کرنا. یہ نہیں کہا جو مولوی طارق جمیل کہہ رہے ہیں تجھے اپنی گود میں بٹھانا ہے, تیرے ساتھ چمٹنا ہے, تیرے پاؤں پکڑنے ہیں, تیرے گلے لگنا ہے, تجھ سے لگ کر رونا. لا حول ولا قوت الا باللہ. صرف اتنا کہا اے اللہ ربی ارینی انظر الی, اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. مالک کہتا ہے لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس پہاڑ کو دیکھ, اگر یہ ٹہرا رہا ہم ایک تجلی اس پہ ڈالیں گے, اگر یہ ٹہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا. اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی, پہاڑ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ پہاڑ رب کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکا. اور یہ اللہ کے ساتھ کتنی بے ادبی ہے, کتنی گستاخی ہے, کتنی توہین والے جملے ہیں کہ اللہ تو میری گود میں آ جا, اللہ تو اور نیچے آ جا, تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہتا ہے, تیرے گلے لگنے کو جی چاہتا ہے, تجھ سے چمٹ کے رونے کو جی چاہتا ہے. جب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا, اور کیسے دیکھتا, اللہ تو نور ہے, اللہ کی تجلی ایک پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ ایک ضعیف انسان دنیا کی زندگی کے اندر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. مولانا فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے پانی منگوایا, غسل کیا, اپنی چارپائی کو کمرے کے درمیان میں کیا, اور پھر غسل کیا, کپڑے پہنے, اور کہنے لگی علی باہر گئے ہوئے ہیں, جب علی آئے تو انہیں بتا دینا میں نے غسل کر لیا, میں نے کپڑے پہن لیے, نہ میرے کوئی کپڑے اتارے, نہ مجھے دوبارہ غسل کروائے. یہ کہا اور فاطمہ گئی, ساتھ ہی انتقال ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت جی یہ روایت کہاں ہے, یہ کون سی کتاب میں ہے؟ ہمارا سوال آخری وقت تک آپ سے باقی رہے گا. اور پھر فاطمہ کو موت کی خبر کیسے ہوئی؟ اللہ اپنے نبی کو تو بتاتا ہے, نبی کو تو اختیار دیتا ہے کہ چاہے دنیا میں رہو, چاہے ہمارے پاس آ جاؤ. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار کیسے ملا؟ اور پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا کرو گے؟ وما تدری نفس بأي ارض تموت, کسی جان کو نہیں پتا وہ کہاں مرنے والی ہے, اس کو موت کہاں آنے والی ہے. مولانا طارق جمیل سیدوں کی تعریف بیان کرتے ہیں, ذرا سننا. سید جتنے ہمارے یہاں سید بیٹھے ہیں سب کے لیے بہترین ٹوٹکا دے کے جا رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب. کیا کہتے ہیں؟ خراسان میں آل رسول میں سے ایک آدمی مر گیا, اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, گھروں میں فاقے ہو گئے, وہ ہجرت کر کے سمرقند چلی گئی. سمرقند گئی, والی سمرقند کے پاس گئی, کہنے لگی میں سید زادی ہوں, مجھے پناہ چاہیے, میرے بچے بھوکے ہیں, کھانا چاہیے. وہ کہنے لگا کوئی گواہ لے کر آ اپنے سید زادی ہونے پہ. یہاں خراسان میں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں سید ہوں. یہ بیچاری باہر نکلی, لوگوں نے کہا وہ پارسی آگ کا پجاری بیٹھا ہے, وہ بڑا رحیم ہے, اس کا دل بڑا نرم ہے, جواد سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. یہ اس کے پاس جب گئی تو اس نے اس کو مکان بھی دے دیا, کھانا بھی دے دیا. اب یہ والی سمرقند سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں پہنچا ہوں. جنت میں بہت خوبصورت محل ہے, اس کے دروازے پر کھڑا ہے اور اللہ کے نبی کھڑے. یہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ تو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے. کہتا ہے اللہ کے نبی میں بھی تو مسلمان ہوں. آپ نے کہا تو اپنے اسلام پر گواہ لے کر آ. اس کو فوراً وہ بی بی یاد آ گئی. اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا رات میری ایک بیٹی تیرے پاس آئی تھی تجھ سے پناہ مانگنے کے لیے, تو نے کہا تھا سید زادی ہونے کی گواہی دے, اور میں تجھے کہتا ہوں تو مسلمان ہونے کی گواہی دے. یہی اتنا دیکھنا تھا. یہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھ کے بیٹھ گیا. باہر نکلا, کا لوگوں سے کہا وہ کدھر گئی بی بی, وہ سید زادی کدھر گئی؟ کہا وہ اس پارسی کے پاس گئی. یہ دوڑتا ہوا صبح گیا, اس کے دروازے کو بجایا اور کہا جو منہ مانا انعام لینا ہے لے لے, اور اس سید زادی کو میرے حوالے کر دے. اس نے کہا والی صاحب سودا دیکھ کر نہیں بیچا جا سکتا. میں جب تو خواب دیکھ رہا تھا, سنیے ذرا سنیے, اور دایاں پاؤں دبائیے جھوٹ بولتے ہوئے نا, کہا جب تو خواب دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں بھی دیکھ رہا تھا. کیا بلیوٹوتھ کا پرانا زمانہ تمہارے پاس تو اب آیا. اندر ہی اندر لائنیں مل گئی, ایک جوال سے دو بندوں سے بات ہو رہی ہے. کہا وہ خواب جو تو دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں دیکھ رہا تھا. جب نبی نے تجھے کہا تھا نا کہ گواہ پیش کر اپنے ایمان پر, تو مجھے کہا تھا تو نے میری بیٹی کو پناہ دی نا, جا یہ محل میں نے تجھے دیا. والی صاحب میں رات تک پارسی تھا, اس سید زادی کے اپنے گھر میں آنے کے بعد میں مسلمان ہو گیا. سب سے مقدس نسل خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے, بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی, سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں, پردیسی ہوں, رات کے لیے ٹھکانا چاہیے, بچوں کے لیے خوراک چاہیے, میں آل رسول میں سے ہوں.
اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تو آل رسول میں ہے کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا، اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تو اس سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا۔ جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سوچئے یہ جو خواب اس نے دیکھا یہ غیب کی خبر۔ ایک ہی سوال، اس پارسی کو جو رات کو مسلمان ہوا یہ کیسے پتا لگا کہ یہ والی سمرقند نے خواب دیکھا ہے؟ آپ کو خواب آئے، مجھے خواب آئے، غیب کی بات ہے نا، چھپی بھی بات ہے۔ جب تک اللہ نہ بتائے پتا نہیں لگتا، تو اس کو کیسے پتا لگا؟ اس کے بتائے بغیر اس نے کہہ دیا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ خبر اس کو کیسے ہو گئی؟ یہ اندر سے تاریں کیسے مل گئی؟ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے قدم نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے لیے ڈر جائیے۔ اے تبلیغ کرنے والوں، اے لوگوں کو دعوت دینے والوں، لوگوں کو شربت پلاؤ، زہر نہ پلاؤ، تبلیغ کے نام پہ کفر اور شرک نہ پھیلاؤ، خرافات نہ پھیلاؤ، بدعات نہ پھیلاؤ، من گھڑت قصے نہ پھیلاؤ، رسول اللہ پہ جھوٹ نہ بولو، اللہ پہ جھوٹ نہ بولو۔ اور اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کر قال اللہ وقال الرسول کی آواز لگائی جائے تو پھر تمہارا مقام، تم انبیاء کے وارثوں میں ہو، تم رسول اللہ کے وارثوں میں ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں علم دے کر جا رہا ہوں، مال نہیں نبی چھوڑتے، نبی تو علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں، یہ علماء نبی کے وارث ہیں۔ اور اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کے مجمع بڑھانے کے لیے، بلے بلے کروانے کے لیے، واہ واہ اور شہباز کروانے کے لیے، لوگوں کو قابو کرنے کے لیے من گھڑت جھوٹے قصے سناؤ گے، اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولو گے، الزام لگاؤ گے، تو یاد کرنا اس منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے والے کی سزا قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے، توحید کی دعوت دینے والا رکھے، اور جب موت دے تو بھی اسی حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر